السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، میں نا کیونکہ زیادہ تر سائیکالوجی کی کمیونٹی کے لوگ میرے ساتھ بہت زیادہ ایڈ ہیں، اور کچھ مسائل بھی آتے ہیں تو پھر لوگ مجھے شیئر کرتے رہتے ہیں ان باکس میں بھی، یا کبھی کال کرتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کہ نوید بھائی آپ کو ذرا ایکسپیرینس ہو چکا ہے تو آپ ہمیں اس کے بارے میں بتائیں۔ تو یہ چیز بہت کامن ہے، کیونکہ جہاں پر جب ہم پڑھتے ہیں تو اس ٹائم بھی ہمیں ایک چیز ہوتی ہے کہ بھائی ہمارے ٹیچرز ہمیں مارکس زیادہ دیں گے، کیونکہ ہمارے ٹیچرز ہمارے ساتھ بہت اچھے سے بات کرتے ہیں اور ان کا رویہ ہمارے ساتھ بہت اچھا ہے، اور مارکس تو وہ ہمیں ہماری اسی بیس پر دیں گے جو کہ ہم پیپر میں لکھ کر آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مارکس ہماری امیدوں کے مطابق نہیں ہوتے تو اس ٹیچر کے لیے ہمارے خیالات اچھے نہیں ہوتے، اور جب ہم ایک ٹیچر کی حیثیت سے جب کہیں پہ ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں یہی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس جن کے مارکس اچھے آ جاتے ہیں وہ تو چلو خوش ہوتے ہیں، اور جن کے اچھے نہیں آتے بھلے کلاس میں وہ اوبیڈینٹ ہیں، بہت اچھے سے پرفارم کر رہے ہیں، لیکن لکھنے میں یا پریزنٹیشن دینے میں اچھا پرفارم نہیں کرتے، تو مارکس ہم ایز اے ٹیچر ہم ان کو وہی دیتے ہیں، تو وہ فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں اور وہ پریشانی کا باعث ہوتے ہیں اپنے لیے بھی اور پھر بعض اوقات ٹیچر کے لیے بھی۔ پھر آج کل ایک اور چیز ہے، ٹیچرز کو فیس بک پہ اپروچ کرنا، واٹس ایپ پہ اپروچ کرنا، ان نون نمبر سے اپروچ کرنا، ٹھیک ہے، پھر ان کو بتانا کہ بھائی میرے مارکس آپ لگا دیں تو یہ ہوگا وہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح سے اگر ظاہری بات ہے ٹیچرز بھی ایک انسان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو مختلف حربوں سے، میں حربے استعمال کروں گا کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسا کر بھی رہے ہیں، ٹیچرز کو اپروچ کر کے ان کو مختلف طریقوں سے ڈرانے دھمکانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر ان کی کریکٹرز کے اوپر بڑی بات کرتے ہیں کہ بھائی فلاں نے ایسا کیا ویسا کیا، ٹھیک ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ٹیچرز 100% سارے کے سارے ٹھیک ہی ہوتے ہیں یا اس طرح سے، وہ بھی بہت ساری جگہوں پر ٹیچرز کو بھی دیکھا گیا ہے کہ انوالو ہو جاتے ہیں، اوور ٹیکسٹنگ کر دیتے ہیں، زیادہ میسیجز کر دیتے ہیں، یا کچھ میسیجز ایسے کرتے ہیں ان کا مقصد یا ان کا مطلب کچھ اور بن رہا ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ ان کے اسکرین شاٹ لے لیتے ہیں اور بعد میں ان کو استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ٹیچرز کی اور اسٹوڈنٹ کی جو ریلیشن شپ ہے وہ ایک بہت بری طرح سے متاثر ہو جاتا ہے، وہ والا ریلیشن شپ جس کو ایک مقدس رشتہ ہم کہہ سکتے ہیں وہ اس طرح سے رہتا نہیں ہے۔ ایک اور چیز بھی ہے، کیونکہ ہمارے پاس زیادہ تر فیمیلز ہوتی ہیں سائیکالوجی میں، اور وہاں پر ٹیچرز بھی فیمیلز ہی ہوتی ہیں، تو میل جب اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو ظاہری بات ہے پہلے سے ان کو بہت ساروں کو ایسا ہوتا ہے کہ ان کو ایجوکیشن کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا، یا مطلب کہ اس طرح سے ان کو چیز کا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کو ایجوکیشن کے ایتھکس کیا ہوں گے، یا وہاں پر ہم بات چیت کیسے کریں گے، یا یوں سمجھ لیں کہ ان کو ان چیزوں کا آئیڈیا نہیں ہوتا جو کہ ان کو وہاں پر ایکٹ کرنا چاہیے، تو ایسے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ اوور مطلب کہ ری ایکشن شو کرتے ہیں ٹیچرز کے حوالے سے یا کچھ اس طرح سے۔ پھر جب ٹیچر آگے سے کوئی بات کہہ دیں تو ان کو پھر مختلف قسم کے مسائل سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ایک دو ٹیچرز نے تو اس طرح سے بھی رپورٹ کیا، کیونکہ ایک تو پرسنلی بھی، اور دوسرا یہ کہ ہماری آپ کو پتہ ہوگا کہ آن لائن سروس جو چل رہی ہے جہاں پر ٹیچرز چاہیں یا کوئی بھی بندہ چاہے تو اپنا ریئل نام نہ بتائے اور اپنے پرابلمس کو شیئر کرے، تو وہ بتاتے رہتے ہیں، تو ہم ان سے پوچھتے نہیں ہیں، تو انانیمسلی بھی چیزیں شیئر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوا کہ بلیس فیمی کے ورڈز بھی لگے، بہت ساری جگہوں پر ایسا بھی ہوا کہ ٹیچرز کی ڈریسنگ کے اوپر بھی بات چیت کرتے ہیں اسٹوڈنٹ، تو جب پھر ان کے اسکرین شاٹس ہوتے ہیں، یا پھر آپ یوں دیکھیں کہ کچھ فیس بک گروپس ایسے بنے ہوئے ہیں جہاں پر انانیمسلی چیزیں شیئر کی جاتی ہیں اور ٹیچرز کے کریکٹرز کو وہ چیز کیے جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو حل کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں تک مجھے لگا ہے، شاید ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہوگی، لیکن جہاں تک مجھے لگا ہے جو ہمارا جی پی اے سسٹم ہے اس میں مارکس ٹیچر کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اور اسٹوڈنٹ کو لگتا ہے کہ یہی ٹیچر جو ہے نا کرتا دھرتا ہے، میرے مارکس اگر کم آتے ہیں تو پھر بھی یہ ہوگا، یہی رسپانسیبل ہوگا، کسی کے زیادہ آتے ہیں تو پھر بھی یہی رسپانسیبل ہوگا۔ اس کے دو طریقے کار ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے پاس جو ایگزامس کی جو شیٹس آتی ہیں اس کے اوپر پہلے سے ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیریل نمبر لکھا ہوتا ہے، جس میں ایک اسٹوڈنٹ کی آئیڈینٹی لکھی ہوئی ہوتی ہے، اس کے اوپر سیریل نمبر ہوتا ہے، اور دوسرا جو آنسر شیٹ ہوتی ہے وہاں پر اس کا سیریل نمبر لکھا ہوتا ہے۔ تو عموماً یہ ہوتا ہے جیسے بورڈ کے ایگزام میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، یا جو لوگ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ساتھ اٹیچ ہیں ان کو بھی پتہ ہوگا کہ آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کس اسٹوڈنٹ کے پیپر ہیں، تو آپ اس میں ریئلسٹک وے میں جو آپ کو لگتا ہے آپ اتنے وہ مارکس لگا دیتے ہو، تو آپ کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کس اسٹوڈنٹ کے تھے۔ ایک چیز تو یہ ہو سکتی ہے۔
دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے اسی ڈپارٹمنٹ میں کوئی اور ٹیچر ان کے مارکس لگا دیں سیم اسی بلائنڈ طریقہ کار کو یوز کرتے ہوئے، تو اس میں یہ ہوگا کہ ٹیچرز کی سیفٹی جو ہوگی، اسٹوڈنٹ کی بھی سیفٹی اور ٹیچرز کی بھی سیفٹی رہے گی، بجائے اس کے کہ ہم خود ہی کہیں گے کہ جی کہ تم نہ بولے کلاس میں تو تمہارا نمبر کٹ جائے گا، تو تمہارا نمبر کٹ جائے گا، تو اس طرح سے ایک نہ چاہتے ہوئے بھی ٹیچرز کے لیے ایک مخالف یوں سمجھ لیں کہ اچھے جذبات نہیں بن پاتے، ٹھیک ہے، جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے کہ مختلف یونیورسٹیوں کے آپس میں ریلیشن شپ بہت اچھے ہیں، تو ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ اگر میرے اسٹیٹس بہت اچھی ہے تو میں کسی اور یونیورسٹی میں جا کر وہاں کے اسٹوڈنٹس کا وائوا بھی لوں، پریزنٹیشن بھی لوں، اور ان کے جو پیپرز ہیں وہ مجھے بھیج دیے جائیں، اور بجائے میں تو خیر ان کو جانتا نہیں ہوں گا یا نہ اسٹوڈنٹس کو پتہ ہوگا کہ ان کے پیپرز کہاں پر گئے ہیں، تو ان کے مارکس لگا دوں ان کے اس کے اکارڈنگ، تو یہ چیز بہت اچھی ہو جائے گی۔ ڈفرینٹ یونیورسٹیز ایک دوسرے کو بھیج دیں تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ ادروائز جس حساب سے ٹیچرز ہراساں ہو رہے ہیں اور جس حساب سے اسٹوڈنٹس ہراساں ہو رہے ہیں، یہ بہت بری وہ چیز ہے۔ اس ہراسمنٹ کے اوپر ہم ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں کہ کتنے ٹیچرز جو ہیں نا اس چیز کو فیس کر رہے ہیں، رینڈملی کر رہے ہیں، یعنی کہ جو اپروچ کرتے ہیں انہی کو ہم کرتے ہیں، تو پھر آپ اس میں سے دیکھیے گا کہ آپ کو اندازہ ہوگا۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک آدھ یونیورسٹی، اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ پرائیویٹ یونیورسٹی یا سرکاری یونیورسٹی، یہ بھی نہیں ہے کہ ڈیلی ویجز والے ٹیچرز یہاں پر فل پروفیسرز بھی ہراساں ہو رہے ہیں اور پارٹ ٹائم والے ٹیچرز بھی ہراساں ہو رہے ہیں۔ اسی طرح سے اسٹوڈنٹس بھی بہت ساری جگہوں پر ہراساں ہو رہے ہیں اور بہت ساری چیزوں کے ان کے پاس پروف ہوتے ہیں، اور سم ٹائم دونوں نے ایک دوسرے کے حوالے سے اس طرح کے پروف رکھے ہوتے ہیں کہ دونوں کا گلٹ جو ہے نا سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے میں یہ ہے کہ ایک اچھا پروفیشن، ایک اچھی عبادت والا جو پروفیشن ہے، جو انبیاء کا پروفیشن ہے، وہ بہت بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے۔ تو میرے خیال سے جو لوگ اس چیز کو سن رہے ہیں یا جنہوں نے اس چیز کو فیل کیا ہے یا محسوس کیا ہے، وہ اس چیز میں تھوڑا سا محتاط رہیں گے۔ اس کے علاوہ میرے ایک ٹیچر ہیں، دوست ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ دیکھو ہمارے پاس جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، ابھی مجھے 18-19 سال کا ایکسپیرینس ہو چکا ہے ٹیچنگ لائن میں، تو وہ والے اسٹوڈنٹ جو بہت زیادہ بریلینٹ ہیں وہ بھی ہمارے لیے خطرناک ہو جاتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ ڈل ہیں وہ بھی بہت زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ بریلینٹ ایک ایک مارکس کو، ایک ایک چیز کو لے کر بہت زیادہ کانشیس ہوئے ہوتے ہیں، اور اگر ان کو ان کی امیدوں کے مطابق مارکس نہ ملیں تو وہ بھی پریشانی کا باعث ہو جاتے ہیں اور ٹیچرز کے خلاف ایک جنگ کا اعلان کر دیتے ہیں۔ اور وہ والے اسٹوڈنٹ جو محنت ہی نہیں کرتے اور لیکن پھر بھی ان کو یہ ہوتا ہے کہ میں یونیورسٹی جاؤں یا نہ جاؤں مجھے مارکس مل جائیں گے، تو وہ بھی ہمارے لیے ایک پریشانی کا باعث بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بعض اوقات ٹیچر فیوریٹزم ہوتی ہے، وہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اس سے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہتر طریقہ یہی ہے کہ ہم بلائنڈس ایگزام کو وہ کریں، ادروائز جو ہے نا ٹیچرز کی فرسٹریشنز بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ ٹیچر ہی ہیں جو کہ اس چیز کی طرف جا بھی سکتے ہیں، اور وہ ایگزامس لینے کا جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر بات چیت کر کے اپنا سٹریس جو ہے وہ کسی طریقے سے کم کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔